اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی، آپ کا ہمارے چینل مجلس علماء ہند شعبہ قم میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ہندوستان کی صورتحال کو جو اس وقت وہاں پر موجود ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے دلوں میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے قوم کی سرزمین سے مشہور علماء اور متفکرین کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر اس سلسلے میں گفتگو اور بحث کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ آئیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ہمارے اس چینل مجلس علماء ہند شعبہ قم میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام کی طرف سے ہمارے سامنے اور ہماری خدمت میں جو سوالات آئے ہیں جی ان میں سے سب سے پہلا سوال، بلکہ میں آپ کے سامنے اپنا موضوع بھی جو ہے واضح کر دوں جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علماء اور دانشوران ہندو کی نگاہ میں کیا ہے، ان کی نگاہ میں آپ کی شخصیت کس درجے کی حامل ہے۔ جی اسی سلسلے کا پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں عرض ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے، یا آپ کی ذات ایک عالمی ذات ہے جو کسی مذہب اور دھرم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب عقل اور ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کے آگے جھکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مجلس علماء ہند شعبہ قم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور یہ توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے کہ حاضر ہوں یہاں پر اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی عظمت اور ان کی منزلت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکے۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا ہے، یقیناً جب ہم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پڑھتے ہیں یا ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کی جو بہترین انٹروڈکشن ہے، بہترین تعارف ہے حضور کی ذات والا صفات کا، اس لیے ملتا ہے جب آپ کے ایک زوجہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ آپ کی اخلاقی خصوصیت کیا تھی تو اسے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یقیناً قرآن بہترین تعارف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا، اس لیے کہ جو قرآن نے جو تعارف پیش کیا ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضور کی ذات کو، یعنی اگر قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ البتہ آپ کے سوال پہ میں ابھی آنا چاہوں گا، تھوڑا مقدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ میں 2-3 آیت پیش کرنا چاہوں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو کسی خاص طبقے، کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ جسے ہندو دھرم کہتے ہیں اوتار، مظہر صفات پروردگار بنا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے، اور آپ نے صرف مسلمانوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں آیتیں پڑھنا چاہوں گا۔ مثلا اس میں ایک آیت ہے جس میں آپ کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ یا آپ کی مقام و منزلت کا جب پروردگار تعارف کراتا ہے تو اس طرح سے کہتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث کرے گا۔ یا آپ کی جو انسانیت کے لیے جو آپ کی دل سوزی تھی اور جو فکر مندی تھی، اس کے حوالے سے سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے کہ لعلک باخع
باقی النفس کا اللہ یکون مومنین، یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں یہ دنیا کے انسان، یہ جو راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں، یہ جو برائی کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پہ نہیں آ رہے ہیں، جو صحیح طرح سے ان کا عقیدہ نہیں ہے، جو ان کا اور جو ان کے اندر عقیدت مندی نہیں پائی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ شردھا ہندی میں کہتے ہیں، نہیں پائی جاتی جو ہونی چاہیے انسان کے اندر، وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، صحیح معنوں میں یہ انسان بن جائیں۔ آپ اس سلسلے میں اتنا فکر مند ہیں، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی انسانیت کے لیے اتنے درد مند ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ شب و روز ان کی کوشش پیہم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح دنیا کے تمام انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ اب وہ آیت کریمہ کہ جو صراحتاً یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، صرف کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، وہ آیت کریمہ یہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اگر کوئی آیت نہ ہوتی، کوئی تاریخ نہ ہوتی، صرف یہ ایک آیت ہوتی تو آپ کے تعارف کے لیے، آپ کے انٹروڈکشن کے لیے کافی تھا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یعنی اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے تو اسے اس آیت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، رحمت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، تب اسے صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ حضور کی ذات کے، جس میں کہا جائے آپ عالمین کے لیے، نہ صرف عالمین میں جو ہے وہ انسان ہی نہیں آتے، دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں، جانور ہیں، حیوانات، جتنے بھی، سب کے لیے آپ رحمت، نہ صرف انسانوں کے لیے، مسلمان تو خیر چھوڑیے، مسلمانوں کے لیے تو ہی ہیں، انسانوں کے لیے تو ہے نہیں، انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان سب کے لیے آپ کو جو ہے وہ رحمت بنا کے، ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے ہیں۔ جی جی، آپ نے تو ایسی بات بیان کر دی جس سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً یقیناً آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور آپ نے جو عملی طور پہ جو نمونہ پیش کیا ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پھر تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، بجائے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر، ہم یہ جو فیس بک پہ ادھر ادھر جو چیزیں جو دوسروں سے سنتے، اس کے بجائے ہم خود جائیں اور قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن نے ان کی کیا کوالٹیز بیان کی ہیں، قرآن نے ان کی کیا صفات بیان کی ہیں، قرآن نے ان کا تعارف کیسا، یا ان کی زندگی اور ان کی سیرت کا جا کے مطالعہ کریں کہ کس طرح سے حتیٰ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ تو یہ بہت ساری جو منفی اور نگیٹو باتیں جو گویا کہ اسلام اور انسان دشمنوں نے جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے، تو ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے اپنے آنکھوں پر تعصب کی اینک لگا رکھی ہے۔ اگر انسان تعصب کی اینک کو ہٹا دے، حقیقت کی اینک لگا کے آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے، آپ ان آیتوں کو پڑھے جس میں آپ کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے، تو خود واضح ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہبر، رہنما، نمونِ عمل، قائد اور رحمت اور پیار اور محبت کا ایک مجسم نمونہ بنا کے بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، شکریہ مولانا صاحب۔ دوسرا سوال ہمارا جی اس پہ یہ ہے کہ علماء ہنود جو ہیں وہ جو ہندو دانشور ہیں، جو ہندو جو ہے دھرم کے بڑے بڑے جو ہے وہ دگج علماء ہیں، ان کے نظریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیا ہیں؟ اگر ذرا سے اس پہ روشنی ڈال دیں تو شاید ہمارے ناظرین کرام جو ہے وہ ان تک بات پہنچ جائے کہ جو آج کل میڈیا کے ذریعے سے جو ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کچھ اور ہی ہے جو علماء اور افاضل سمجھتے ہیں۔ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے، لیکن کافی وسیع جواب ہے اس کا، جسے بہرحال مختصر وقت میں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے پھر ان تمام ہندو دانشوروں کو کہ جو واقعاً حق پسند ہیں، جو اہل انصاف ہیں، جن کے اندر انصاف پایا جاتا ہے، جو صرف اس نظر سے نہیں دیکھتے پیغمبر اسلام کو کہ وہ مسلمانوں کے پروفٹ پیغمبر ہیں، بلکہ وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو خود بخود بہت سارے جو شبہات ہیں، جو شکوک ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، خود بخود جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں تمام
جو ہے وہ ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ نظر کی تنگی کی بنیاد پہ ہیں گویا؟ جی نظر کی تنگی، کم علمی کی بنیاد؟ نظر کی تنگی ہے، کم علمی بھی ہے، اور خاص طور سے اس میں بہت زیادہ دخل جو ہے ہماری کم علمی کا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے جو متعصب قسم کے لوگ ہیں، جو انسان دشمن اور اسلام دشمن ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری کم علمی کا، کیونکہ ہم خود نہیں جاتے دیکھتے کہ قرآن میں کیا آپ کے صفات بیان ہوئی ہیں، تاریخ و سیرت میں آپ کا کیا کردار رہا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ رہا ہے، کس طرح سے ان سے آپ اخلاق سے پیش آئے ہیں. تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ظاہر سی بات ہے وقت کی اس کی وجہ، تو اگر جب ہم ہندو دانشوروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ خود ایک ذریعہ ہے کہ جو ہمارے اندر تنگ نظری ہے، ان ہندو دانشوروں کو پڑھیں اور ان کے اسپیچز کو سنیں، ان کی تقاریر کو سنیں کہ جو معتدل ہیں، جو اہل انصاف ہیں، جو حق بات کہنے والے ہیں. ان سے تعلق نہیں ہے کہ یہ اسلام دھرم سے اس کا تعلق ہے، ہندو دھرم سے نہیں. وہ یہ ہے کہ بہرحال حق بات کہنی چاہیے، وہ چاہے وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. مثلا یہ انسان کے اندر یہ کوالٹی اور یہ صفت ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مختلف جو ہے وہ دانشوروں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کی صفات کو بیان کیا ہے اور ان کے کمالات کو بیان کیا. مثلا چاہے وہ سوامی لکشمن رائے ہوں، ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک عظیم دانشور کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، سوامی لکشمی شنکراچاریہ جی. ان کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے، البتہ بہت خلاصے کے طور پر، میں کتاب کا خالی میں حوالہ دوں گا اور میں چاہوں گا کہ ناظرین خاص طور سے جو ہندو دھرم سے جن کا تعلق ہے، اسلام دھرم سے جن کا تعلق نہیں، وہ جائیں ان کی اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اس لیے کہ انہوں نے پہلے جو کتاب لکھی، جب ان کے ذہن میں جب منفی چیزیں ڈالی گئیں اسلام کے متعلق، تو انہوں نے لکھا کہ اسلام جو ہے ایک دہشت گردی کا، دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم، یعنی اسلامی دہشت گردی تاریخ. لیکن جب وہ انہوں نے حقیقت سے دیکھنا شروع کیا پیغمبر اسلام کی زندگی کو، اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش، یعنی اسلام دہشت گردی ہے یا اسلام نمونہ عمل ہے. اس کتاب کو میں، کیونکہ وقت نہیں ورنہ میں کچھ باتیں کوٹ کرتا اور دکھاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کس طرح سے جو ہے بیان کیا ہے کہ پہلے میری نظر اسلام کے بارے میں اور حضرت محمد کے بارے میں کیا تھی، لیکن جب میں نے نزدیک سے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، میں نے علماء سے پوچھا، میں نے ان آیتوں کی تفسیر قرآن کو صحیح سے پڑھا، تب مجھے معلوم ہوا کہ ان کی ذات یہ ہے کہ 13 سال تک وہ کفار مکہ کہ جو آپ کو اذیت پہنچاتے رہے، تکلیف پہنچاتے رہے، فتح مکہ کے بعد جو ملتے ہیں تو ان سے ان کو گلے لگا لیتے ہیں، ان کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے. جب وہ تصور کرے تھے آج تو انتقام لیا جائے گا، اور یہ ان کے جو کچھ اصحاب تھے وہ نعرہ بلند کر رہے تھے آج تو انتقام کا دن ہے، انہوں نے کہا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے. اور وہاں پہ انہوں نے ان دشمنوں کو معاف کر دیا اور صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا، درگزر سے کام لیا. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو صفات بیان کی ہیں تو اس سے خود بخود بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی سادہ الفاظ میں لیکن بہت ہی عمیق مطلب آپ نے ہمارے ناظرین کرام کی خدمت میں پہنچایا ہے. آپ کے ہم شکر گزار ہیں اپنی طرف سے بھی اور اپنے اس چینل مجلس علماء ہند شعبہ قم کی طرف سے بھی. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. اور ناظرین کرام، میں آپ سے اب وداع چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.